السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ. قسط نمبر 21. کچھ ہی دیر میں ساحر اور دانش ملیحہ مہنور کے گھر کے باہر تھے. ابھی ساحر اندر کی طرف قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ اسے اپنے موبائل پر ملیحہ کا میسج موصول ہوا. پلیز آپ لوگ اندر نہ آئیے گا. ہم لوگ جیسے تیسے کر کے اللہ رسول کا نام لے کر باہر آ جاتے ہیں. بابا بھی گھر پر نہیں ہیں. لڑکی ذات کا معاملہ ہے. آپ لوگ اندر آئے تو محلے والے سو باتیں بنائیں گے. اگر ریحان بھائی اور ماہا یہاں ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے. اس لیے پلیز تم میری بات سمجھو. ساحر کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے اوکے کا میسج کر کے وہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. دانش تو ابھی بھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا. وہ یہاں تک آ گیا تھا، یہی بڑی بات تھی. تھوڑی دیر بعد ساحر کو سامنے سے ملیحہ اور مہنور بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی. دونوں ایک دوسرے کو دھکے دیتی ہوئی باہر آ رہی تھیں. انہیں دیکھ کر ایسا ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے انہیں ڈر لگ رہا تھا. یہ دونوں جنگلیوں کی طرح لڑتی ہوئی کیوں آ رہی ہیں؟ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے پاپ کارن کھینچ کر کھاتے ہوئے دیکھ کر سوچنے لگا. وہ دونوں کھینچ اور کھا کم گرا زیادہ رہی تھیں. تم دونوں کو دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تم دونوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈر لگ رہا تھا؟ ساحر نے ایک آئی برو چکا کر ان کی طرف دیکھا. کس نے کہا کہ نہیں لگ رہا تھا؟ ملیحہ نے سوالیہ نظروں سے ساحر کی طرف دیکھا. میں نے. ساحر نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا. ہا ہا ہا. ساحر کی بات پر ملیحہ زور زور سے ہنسنے لگی. ساحر اور مہنور کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. یہ تم پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ کہیں دماغ کے پرزے تو نہیں ہل گئے تمہارے؟ اس کو مسلسل ہنستے دیکھ ساحر نے سوال کیا. تمہاری باتوں سے ہنسی آ رہی ہے کہ ہم دونوں کو ڈر نہیں لگ رہا تھا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم تمہیں تمہاری یہ منحوس شکل دیکھنے کیوں بلاتے؟ ہمیں کیا ضرورت تھی فالتو میں تم سے مدد لینے کی؟ اب زیادہ بکو مت. ہمیں سچی میں ڈر لگ رہا تھا اور چلو یہاں سے. ملیحہ کو ڈر تھا کہ کہیں دارم صاحب باہر نہ نکل آئیں، اس لیے وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. اگر ساحر کو پتہ لگ جاتا کہ دارم صاحب گھر پر ہی ہیں، ان دونوں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، تو یہی اس کا قتل کر جاتا. اب چلو بھی. ساحر کو اپنی طرح مشکوک نظروں سے دیکھتا پا کر وہ بول اٹھی. چھوٹا چوزا نظر نہیں آ رہا؟ وہ نہیں آیا کیا؟ مہنور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ساحر سے پوچھا تو ساحر نے گاڑی کی بیک سیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ مزے سے سو رہا تھا. چلو تم دونوں بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤ. اگر محلے والوں نے دو جوان لڑکیوں کو دو ہینڈسم سے لڑکوں کے ساتھ دیکھ لیا تو سو باتیں بنائیں گے. ساحر دانتوں کو پیستے ہوئے بولا. اس کی بات پر ملیحہ نے منہ کے زاویے بنائے. ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا. ایک فرنٹ پر آ کر بیٹھے. دونوں کو گاڑی کا بیک ڈور کھولتے دیکھ ساحر نے کہا. ملیحہ تم فرنٹ پر بیٹھ جاؤ، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں. اوکے. ملیحہ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی جبکہ مہنور نے بیک ڈور اوپن کیا اور اپنا بیگ پھینکنے والے انداز میں دانش کے اوپر پھینک دیا. وہ جو مزے کی نیند سویا ہوا تھا ڈر کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. یہ ہم کہاں پر ہیں؟ دانش آنکھیں مسلتے ہوئے بولا. بھوت بنگلے میں، اور میں یہاں تمہارا خون پینے آئی ہوں. مہنور دونوں ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخن اس کی طرف کر کے بولی اور وہ مہنور سے دور ہو کر بیٹھ گیا. دانش کے چہرے پر ڈر دیکھ کر مہنور کا زوردار قہقہ بلند ہوا تو دانش کو ساری کارروائی سمجھ میں آئی اور اس نے سکون کا سانس لیا. چلنا کہاں ہے؟ ساحر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ان سے پوچھا تھا. پاس ہی کسی ریسٹورنٹ میں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ملیحہ نے شیشے کے باہر دیکھتے ہوئے کہا. ساحر نے گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا لی. تم نے میرے اوپر بیگ کیوں پھینکا؟ دانش نے غصے سے مہنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تم جو پوری سیٹ پر پھیل کر سوئے ہوئے تھے اس لیے. تم تو ہماری گاڑی ہے، ہم جیسے مرضی سوئیں. تمہیں تکلیف؟ دانش کا اپنی نیند خراب ہونے کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہو رہا تھا. اب دیکھ لیں صاحب بھائی، یہ چوزا مجھے کہہ رہا ہے ہماری گاڑی سے باہر نکلو. آپ ہمیں یہیں اتار دیں، ہم پیدل چلے جائیں گے اور کل ہی ریحان بھائی کو کال کر دیں گے کہ وہ ماہا کو واپس بھیج دیں. مہنور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے ہوئے بولی. دانش منہ کھولے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا کہ اس نے ایسا کب کہا. شٹ اپ دانش، اپنی چونچ بند کر کے بیٹھو. ساحر نے دانش کو ڈپٹا. لیکن بھائی میں نے ایسا کب کہا؟ دانش نے اپنی صفائی دینا چاہی لیکن تب تک وہ لوگ ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے. مہنور نے فاتح نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی.
باقی سب بھی گاڑی سے باہر نکلے اور ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے۔ ریسٹورنٹ میں جا کر جب مہنور سیٹ پر بیٹھنے لگی تو دانش اس کو دھکا دے کر خود سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ساحر بھائی اب دیکھ لیں، جھگڑا پہلے کون سٹارٹ کر رہا ہے؟ بعد میں آپ ہمیں لڑاکا عورتیں کہتے ہیں۔ پہلے میں اس سیٹ پر بیٹھ رہی تھی تو میں ہی اس سیٹ پر بیٹھوں گی۔ اسے کہیں عزت سے اٹھ جائے۔ دانش اٹھ جاؤ یار، تم ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، وہاں مہنور کو بیٹھنے دو۔ ساحر نے اسے دوسری سیٹ پر بیٹھنے کا بولا اور آرڈر دینے لگا۔ ملیحہ کو اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ جا کر سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ اٹھو یہاں سے، یہاں میں بیٹھوں گی۔ مہنور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، میں نہیں اٹھ رہا، تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں تو یہیں کہیں نیچے فرش پر ہی بیٹھ جاؤ۔ دانش نے ڈیٹو کی طرح سیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، کیونکہ مہنور اب زور زور سے اسے کھینچ رہی تھی۔ یہ تم دونوں کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو۔ ساحر نے دونوں کو ڈانٹا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون اس سیٹ پر بیٹھے گا اور کون نہیں۔ ملیحہ جو کب سے خاموشی سے اس ساری کارروائی کو ملاحظہ فرما رہی تھی، اچانک بول اٹھی۔ کیسے؟ سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کے بیچ ایک گیم ہوگی، جو اس میں جیتا وہی اس سیٹ پر بیٹھنے کا حقدار ہوگا۔ منظور ہے، ملیحہ نے آئیڈیا بتاتے ساتھ ہی ان دونوں کی طرف دیکھا۔ منظور ہے، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ لیکن گیم ہے کیا؟ دانش پہلے تم اس سیٹ کو خالی کرو، پھر بتاتی ہوں۔ میں ایک سانگ پلے کروں گی اور تم دونوں اس چیئر کے ارد گرد گھومو گے۔ سانگس کے سٹاپ ہوتے ہی جو پہلے اس چیئر پر بیٹھ گیا وہ ہوگا ونر اور اس چیئر پر بیٹھنے کا حقدار۔ تم پاگل ہو، یہاں کھانا کھانے آئی ہو یا گیمز کھیلنے؟ ساحر نے غصے سے ملیحہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم اپنی گز بھر لمبی زبان بند رکھو اور چپ چاپ بیٹھے رہو۔ ملیحہ نے اسے جھاڑ پلا کر خاموش کروا دیا۔ دانش اور ماں چیئر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے ابھی ایک دوسرے کو کچا چبا جائیں گے۔ ایسے تو تم اپنی بہن کو جتوا دو گی۔ ساحر نے ایک آئی برو جھکا کر ملیحہ کی طرف دیکھا تو ملیحہ اسے گھور کر کرسی گھما کر منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی اور سانگ پلے کیا۔ سانگ کے پلے ہوتے ہی ساحر نفی میں سر ہلا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا، جبکہ مہنور اور دانش چیئر کے گرد گھومنا سٹارٹ کر دیا۔ آس پاس کے لوگوں کو تو وہ سب پاگل ہی لگے تھے۔ ملیحہ نے جیسے ہی سانگ سٹاپ کیا، دانش جلدی سے چیئر پر بیٹھ گیا۔ یس یس، میں جیت گیا اور یہ چوزی ہار گئی، دانش خود ہوتے ہوئے بولا۔ مہنور دانش کی کمر پر ایک دھمکا رسید کر کے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بریانی بھی آ گئی اور سب لوگ اس سے انصاف کرنے لگے۔ مہنور اور دانش اب بھی لڑ رہے تھے کہ اس کی پلیٹ میں بوٹیاں زیادہ ہیں، اس کی پلیٹ میں کم ہیں، جبکہ ملیحہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساحر کی ایک بوٹی اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لی تھی، جس کا ساحر کو علم تک نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی سب نے ڈنر کیا اور واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مہا جب فریش ہو کر باہر نکلی اور شیشے کے سامنے گئی تو اسے جگہ جگہ ریحان کی شدتیں نظر آئیں۔ آنسو موتیوں کی صورت میں ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہے تھے، جسے اس نے بڑی بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ریحان نے جہاں جہاں اسے چھوا تھا اس نے وہ جگہ اپنے ناخنوں سے نوچنی سٹارٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر زخم بن گئے تھے۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو یا ریحان کو کچھ کر ڈالے۔ روتے روتے وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنے بابا اور بہنوں کی یاد آ رہی تھی۔ اگر ریحان نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح نہ کیا ہوتا، یہاں نہ لایا ہوتا، تو آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی۔ اب اسے اپنے زخموں پر شدید جلن سی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ریحان اپنا کام ختم کر کے واپس اپنے کمرے میں آیا تو مہا کی ایسی حالت دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا کہ کیسے وہ اپنے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے۔ ریحان نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس گیا، کمفرٹر اس کے اوپر ٹھیک کر کے دیا اور اس کے زخموں پر آئنمنٹ لگانے لگا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر درد کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ بس کچھ دن اور میری جان، یہ سب برداشت کر لو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تمہیں یوں درد میں دیکھ کر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں تمہیں اس نکاح کی حقیقت بتا تو دوں، لیکن تم اس وقت جس حد تک مجھ سے نفرت کرتی ہو کبھی بھی مجھے نہیں سمجھو گی۔
میں بغیر تمہاری اجازت کے تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، لیکن کیا کروں میری جان، تم سے دور نہیں رہ پاتا۔ بچپن سے میں پیار اور خوشیوں سے محروم رہا ہوں۔ میں تو خود پیار کا بھوکا ہوں، اور مجھے لگتا ہے تم ہی ہو جو میری بے رنگ زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتی ہو، مجھے پیار دے سکتی ہو۔ تم میری شریک حیات ہو، میری نکاح میں ہو، اتنا حق تو بنتا ہی ہے میرا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر میٹھی سی جسارت کر کے پیچھے ہٹ گیا اور دوسری سائڈ پر جا کر اسے اپنے قریب حق کر کے لیٹ گیا۔ میں آج تمہیں یہ زخم نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے سامنے اس جواد کا نام لے کر مجھے غصہ دلایا تھا، اس لیے یہ سب کر گیا۔ وہ جگہ جگہ اپنے شدتوں کے نشان دیکھ کر سوچنے لگا۔ ایک تمنا ہے فقط، مجھ پہ ہی مہربان رہو۔ تم کسی اور کو چاہو تو برا لگتا ہے، میری چاہت کا تقاضا ہے کہ میرے ساتھ رہو۔ غیر کا ہاتھ جو تھامو تو برا لگتا ہے، آرزو ہے تیرے روپ کو ہر پل دیکھوں۔ تم میرے پاس سے اٹھو تو برا لگتا ہے، روز و شب آج بھی پرواہ ہے تمہاری مجھ کو۔ تم کسی اور کو سوچو تو برا لگتا ہے، یہ میری روح ترستی ہے تمہاری خوشبو کو۔ تم کہیں اور جو مہکو تو برا لگتا ہے۔ اسے ایسے ہی حق یہ وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔